السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اوپینین کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 192 سے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اور ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ آج کی اوپینین کا ٹائٹل ہے وائی ڈڈ دا پی ٹی آئی فیل۔ آج کی اس اوپینین میں ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجوہات کو۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس: دا گیپ بٹوین وٹ دا پی ٹی آئی پرومسڈ اینڈ دا پیپل اٹ سلیکٹڈ ٹو ڈیلیور آن دا پرومسز واز وائڈر دین اینی ون کوڈ ہیو امیجنڈ۔ یعنی کہ جو گیپ تھا، خلا تھا، اسپیس، گلف تھی پی ٹی آئی کے وعدوں کے درمیان اور ان لوگوں کو جن کو سلیکٹ کیا گیا ان وعدوں پہ ڈیلیور کرنے کے لیے، تو یہ گیپ بہت زیادہ تھا جتنا کہ امیجن کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم پوائنٹس کو دیکھیں جو کہ پی ٹی آئی کے ناکامی کی وجہ بنے، تو ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ ہے مس مینجمنٹ ود دی اسٹیبلشمنٹ، کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ریفیوزل ٹو بلڈ اے ورکنگ ریلیشن شپ ود دا اپوزیشن۔ ان 4 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پائے، جو کہ آئین کی طرف سے ریکوائرڈ تھا کافی معاملات میں، کافی اپوائنٹمنٹس میں۔ اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ ہے بزدار بلنڈر۔ فورتھ پوائنٹ ہے چوائس آف ٹیم، کہ انہوں نے جو ٹیم سلیکٹ کی اور انہوں نے بہت کانسٹنٹ طریقے سے تسلسل کے ساتھ ٹیم کو یہ ری شفل کرتے رہے، یہ بھی ان کی ناکامی کی وجہ بنا۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہوبریس اینڈ ایروگنس، یعنی کہ سیلف رائٹیسنس، سیلف کانفیڈنس کہ میں ہی ٹھیک ہوں، یہ والا جو احساس تھا، یہ بھی پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجہ بنا۔ اب ہم ذرا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیتے ہیں ان تمام پوائنٹس کو۔ اٹ از اے ڈریم گان سر، یعنی کہ گان سر کا مطلب ہوتا ہے ٹو بیکم ان پلیزنٹ اور ٹربلنگ۔ ایک بک بھی ہے رویداد خان کی جانب سے جس کا ٹائٹل ہے پاکستان اے ڈریم گان سر، تو یہ آپ بک بھی پڑھیے گا اگر آپ بک پڑھنے میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ بکس پڑھا کریں، جس سے آپ کے ایک تو نالج میں اضافہ ہوگا، آپ کی لرننگ کیپیسٹی انکریز ہوگی، اور سب سے بڑھ کے آپ کو جو فیکٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے یاد رہیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہم پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں مس مینیجنگ دی اسٹیبلشمنٹ، کہ کس طرح سے پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو مس مینیج کیا ہے۔ دس واز دا ایزیسٹ ریلیشن شپ ٹو نرچر، یہ ایک ایسا آسان رشتہ تھا جس کو آسانی سے لک آفٹر کیئر فار کیا جا سکتا تھا، بیکاز وجہ کیا تھی اس کی، اٹ فارم دا جینیسس آف دا پی ٹی آئی، کیونکہ یہ اوریجن تھا پی ٹی آئی کا جب سے یہ ری بارن ہوئی، دوبارہ سے اس کا آغاز ہوا، ری ویمپ، رینوویٹ، ریفربش کیا گیا، پی ٹی آئی کو ریفیول کیا گیا اراؤنڈ 2011 سے لے کے آگے تک۔ پی ٹی آئیز پاتھ ٹو پاور واز ریڈ کارپیٹڈ، جو پی ٹی آئی کا راستہ تھا طاقت کی جانب، حکومت کی جانب، یہ ایک پریویلیجڈ ون تھا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، وداؤٹ مچ کیئر فار نوینس اینڈ سبٹلی، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی فائن ڈسٹنکشن، ڈیلیکیسی، پریسیجن، ایکوریسی کا خیال نہیں رکھا۔ عمران خان بیکین ہز اسٹنٹ ایز پرائم منسٹر، عمران خان نے اپنا اسپیل سٹارٹ کیا وزیر اعظم کے طور پہ with 100% سپورٹ فرام دی اسٹیبلشمنٹ، اور ان کو 100% سپورٹ حاصل تھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ اے لگژری فیو لیڈرز ہیڈ انجوائڈ بیفور، یہ ایک ایسی سہولت تھی جس کو بہت کم لیڈرز نے انجوائے کیا ہے۔ اینڈ یٹ، اور پھر بھی، ایونٹ بائی ایونٹ، ایشو بائی ایشو اینڈ پالیسی بائی پالیسی، اگر ہم دیکھیں ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ، ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ، اور جو پالیسیز اپنائی گئی پی ٹی آئی کی جانب سے، the PTI leadership began to rack up completely avoidable irritants، تو پی ٹی آئی نے جمع کرنے شروع کر دیے ایسے اریٹینٹس کو، ایسے عوامل کو جن سے اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور یہ اریٹینٹس اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود تھے، دیٹ فائنلی ایکسپلوڈ، جو آخر پہ پھٹ گئے، انٹو دا اوپن ود دا کنٹروورسی اوور دا اپائنٹمنٹ آف ڈی جی آئی ایس آئی، اور ایک تنازع شروع ہوا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر۔ ایوری ون ان دا پی ٹی آئی نیو، پی ٹی آئی کے اندر ہر کوئی جانتا تھا that if there was one relationship that was responsible for bringing the party to power، کہ اگر کوئی رشتہ پی ٹی آئی کو حکومت میں لانے کے لیے ذمہ دار تھا، اٹ واز دس، تو وہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق تھا۔ سیمی کولن ہے، 2 سینٹینسز کو سپریٹ کرے گا، دونوں کے اپنے کلیئر میننگز ہوں گے۔ اینڈ اف دیر واز ون ریلیشن شپ دیٹ وڈ بی ریسپانسیبل فار سسٹیننگ دا پی ٹی آئی ان پاور، اور اگر کوئی رشتہ یہ ذمہ داری لے گا کہ پی ٹی آئی کو پاور میں برقرار رکھے 2023 تک، تو وہ کون سا ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ اینڈ یٹ دا پی ٹی آئی لیڈرشپ بلیو اپ دس ویری ریلیشن شپ، لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے، لیڈرشپ نے، حکمرانوں نے اس تعلق کو بھی خراب کر دیا۔ دیر ول ناؤ بی پلینٹی آف ٹائم فار دا پارٹی رینک اینڈ فائل،
اب پارٹی کے جو رینک اینڈ فائل ہے، ایلیٹ ہے، ان کے پاس کافی وقت ہوگا کہ وہ اپنے جو انہوں نے سیریز آف بیڈ ڈیسیجن لیے ہیں، غلط فیصلے لیے ہیں، ان کو ریویو کرے. دیٹ وینٹ ان ٹو دا ریکنگ دس ریلیشن شپ، جنہوں نے ڈسٹرائے کیا اس تعلق کو. اینڈ فگر آؤٹ ہو میڈ دیز بلنڈرز، اور یہ فگر آؤٹ کرے کہ کن لوگوں نے یہ بلنڈرز کیے اور کیوں کیے. اسی طرح سے ہمارا ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے کینسر مینجمنٹ اینڈ ریسرچ کے اندر، جو کہ ایسوسیشن بتاتا ہے ہائپر ٹینشن کا اور بریسٹ کینسر کا. تو اس کو بھی آپ پڑھیے گا. اینٹی ہائپرٹینسو ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کہ استعمال کی جاتی ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. تو کس طرح سے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں بریسٹ کینسر تھراپی میں. تو جیریاٹرکس کے لیے، اولڈر ایج جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اسی طرح سے فیمیلز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کو اویئرنیس ہونی چاہیے بریسٹ کینسر سے ریلیٹڈ اور ہائپر ٹینشن سے ریلیٹڈ بھی. سیکنڈ پوائنٹ جو کہ پی ٹی آئی کی ناکامی کی وجہ بنا، وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ یہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پائے. پی ٹی آئیز انگرینڈ ڈویزیونیس، پی ٹی آئی کے اندر ہم نے دیکھا کہ ڈیپ روٹیڈ تھی یہ تقسیم، جو کہ وہ ورلڈ ویو دیکھتے تھے، اور جب پارٹی اپوزیشن میں تھی تو ان کے لیے یہ ایک بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی یہ ڈویزیونیس، اور جو انگرینڈ تقسیم تھی ان کے اندر انکمپلیکیٹڈ، اور جو ان کا لینئر نریٹو تھا، میٹرز اتنے پیچیدہ نہیں تھے. لیکن جب وہ حکومت میں آئے، پارٹی نیڈیڈ ٹو چینج گیئرس، تو پارٹی کو یہ اپروچ تبدیل کرنے کی ضرورت تھی. بیسک ورکنگ ریلیشن شپ کی ضرورت تھی اپوزیشن کے ساتھ. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، سیاسی درجہ حرارت ہے، وہ کم رہتا اور سموتھر رننگ ہوتی، معاملات آسانی سے چلتے رہتے. اور اس نے حکومت کی مدد کی ہوتی کہ حکومت اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر پاتی اپنے پرائمری ایجنڈا کے اوپر، اور گورننس کو یہ بہتر بناتی. لیکن پی ٹی آئی نے کیا آئی آف دی بال آف گورننس، کہ انہوں نے گورننس کو مکمل طور پہ اگنور کیا، نیگلیکٹ کیا، اور انہوں نے غلط ٹارگٹس کو چیز کرنا سٹارٹ کر دیا. اٹ وڈ ریکور فرام دس مس ججمنٹ، اور یہ غلط انہوں نے فیصلہ لیا تھا، اسے ریکور ہی نہیں کر پائے، اور اس لیے انہوں نے کبھی گورننس کے اوپر اور اپنا جو ان کا نیریٹو تھا، نظریہ تھا، اس کے اوپر یہ ایکٹ ہی نہیں کر پائے. نیکسٹ کیا تھا؟ بزدار بلنڈر ہوا پی ٹی آئی سے. شروع میں یہ ایک انٹرسٹنگ دلچسپ چوائس نظر آئی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ ریویل ہونا، انکشاف ہونا سٹارٹ ہو گیا کہ جو بزدار ہیں، عثمان بزدار، وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب. لیکن پھر بھی پرائم منسٹر عمران خان ایڈمنٹ رہے، بضد رہے. ان کا جو بیہیویئر تھا وہ ریجڈ تھا، اور انہوں نے اپنی غلطی کو درست کرنے کی بجائے اپنا جو بلنڈر تھا اس کے ساتھ انہوں نے کنٹینیو کیا. جس طرح سے وقت گزرتا گیا، اس بلنڈر کی وجہ سے بہت سارے کرائسس ایمرج ہوئے، ایمانیٹ ہوئے. تو وہ کیا تھے؟ پہلا، یہ فرسٹ سورس تھا فرکشن کا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے حکومت کے درمیان، جو کہ جیسے جیسے سال گزرتے گئے مزید بدتر ہوتا گیا، اور جو گورننس تھی صوبے کے اندر وہ بھی بدتر ہوتی گئی. اور یہ برعکس تھا شہباز شریف کے، جو کہ گورننس میں کافی بہتر تھے. اینڈ بگین ٹو سیمنٹ دا پرسیپشن آف انکمپیٹنس فار دا پارٹی، اور اس کی وجہ سے جو پارٹی کا تصور تھا، آئیڈیا تھا کہ یہ ایک انکمپیٹنٹ، انیپٹ ہے، وہ مزید بڑھتا گیا. اور اس کی وجہ سے پور پولیٹیکل مینجمنٹ تھی، یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر جو گروپس تھے وہ بننا سٹارٹ ہوئے، فیکشنلزم سٹارٹ ہوئی، گروپنگ سٹارٹ ہوئی. فیکشنلزم ہوتا ہے کنڈیشن ان وچ اے گروپ، آرگنائزیشن، گورنمنٹ از سپلٹ انٹو 2 اور مور اسمالر گروپس. اور اسی طرح سے جو ان کے ممبرس تھے وہ ٹوٹنا سٹارٹ ہوئے، جو کہ فیڈ اپ ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے جو مسائل تھے وہ حل نہیں ہو رہے تھے، اور جو پارٹی کی لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی بہت کمزور تھا. تو یہ جو عثمان بلنڈر تھا، عثمان بزدار بلنڈر، اس سے بچا جا سکتا تھا. وین اٹ واز ناٹ اوائڈڈ، جب اس کو اوائڈ نہیں کیا گیا تو یہ ایک لیڈنگ فیکٹر بن گیا پی ٹی آئی کی ناکامی کا. یہ حقیقت کہ پی ایم نے آخر کار عثمان بزدار کو تھرون انڈر دی بس کر دیا، ان کو نیگلیکٹ کر دیا ایک ایسے لمحے میں جب وہ سیاسی سروائیول چاہتے تھے، تو یہ بلنڈر مزید بدتر نظر آ رہا ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے چوائس آف ٹیم. پی ٹی آئی نے جو وعدے کیے تھے اور انہوں نے پھر جن لوگوں کو سلیکٹ کیا ان وعدوں پہ ڈیلیور کرنے کے لیے، ان کے درمیان ایک بہت بڑا خلا پایا جاتا تھا. پی ٹی آئی کی جو کیبنٹ ٹیم تھی وہ بہت زیادہ کمزور تھی، جتنی باقی کیبنٹ ٹیمز تھیں ان سے اگر ان کو کمپیئر کیا جائے. تو یہ تمام چیزیں وضاحت کرتی ہیں کہ کیوں پی ایم کو بارہا شفل کرنا پڑا اس کیبنٹ ٹیم کو. دیر ور آف کورس سم ایکسیپشنز، اگرچہ کچھ ایسے اشخاص بھی تھے جو کہ کامیاب رہے، جن میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ڈاکٹر فیصل سلطان شامل ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ٹاسک تھے جن کو ہینڈل نہیں کیا جا سکا.
جن چیزوں نے معاملات کو مزید بدتر بنایا وہ یہ تھا کہ جو لیڈرز تھے، منسٹرز تھے، وہ اپوزیشن سے کم بیٹھ کر رہے تھے بجائے کہ وہ اپنی منسٹریز کے اوپر توجہ دیتے۔ یہ جو مینجمنٹ تھی، سلیکشن تھی، یہ پی ٹی آئی کی ناکامی کی بڑی وجہ بنی۔ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک تو ان میں اسپیسیفک سینٹرل ویژن نہیں تھا، کوئی اپنا تصور نہیں تھا، اور ان کو صرف ایک ویگ کنسیپٹ تھا، مبہم آئیڈیا تھا ایک فلاحی ریاست کا، جس کی وجہ سے ان کو پیرامیٹرز وہ ڈیفائن نہیں کر پائے پرفارمنس کے، جس کی وجہ سے جو اسٹرینج سکیمز تھی، عجیب سکیمز اور پروجیکٹس جو کہ بیوروکریٹس کی جانب سے بنائے گئے، ان کے اوپر عمل کیا گیا تاکہ یہ شو کاز کر سکیں کہ یہ منسٹریز بالکل اچھے طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو بہت اہم منسٹریز تھی جس میں فائنانس، انرجی، انفارمیشن کی منسٹری شامل ہے، اس میں وزراء کو بہت تسلسل کے ساتھ تبدیل کیا گیا، تو اس کی وجہ سے جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ خراب رہا۔ اور اسی طرح سے جو منسٹرز کی پرفارمنس تھی وہ بہت زیادہ تباہ کن رہی ایوییشن، ہیومن رائٹس اور اکاؤنٹیبلٹی کی منسٹری میں، اور اس نے جو گورننس کا کرائسس تھا، بحران تھا، اس کو مزید بولسٹر کیا، ری انفورس، اسٹرنگتھن کیا۔ اور اسی طرح سے جو نظریاتی ڈیمیج تھا وہ مزید بڑھ گیا اس ناقص اور نیگیٹو کمیونیکیشن سے، جو کہ ارے آف اسپوکس مینس تھے، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے بہت زیادہ اسپوکس پرسن تھے، ان کے بیانات میں بھی تضاد پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اگرچہ کہ ڈیمالش کرنا چاہتے تھے، اپوزیشن کی ریپو کو خراب کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ان کو بلڈ کرنا چاہیے تھا اپنی گورنمنٹ کے پرسیپشن کو۔ تو لاسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس ہبریس اینڈ ایروگینس، یعنی کہ ان کے اندر ایکسیسو پرائڈ پایا جاتا تھا، ایروگینس تکبر تھا، سیلف انٹائٹلمنٹ تھی، سیلف رائٹیسنس کہ ہم درست ہیں، صرف یہ احساس پایا جاتا تھا۔ تو یہ بھی پی ٹی آئی کی ناکامی کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ جو ایٹیٹیوڈ تھا کنٹیمپٹ کا، نفرت کا ہر کسی کی جانب، اور موک کرنا، مذاق اڑانا، سنیئر کرنا، طنز کرنا پریس کانفرنسز میں اور اسٹیٹمنٹس میں، تو اس کی وجہ سے بھی ایک ڈیڈلی ڈوز ٹاکسیسٹی کی، یعنی کہ ایک زہریلا ریلیشن شپ، اینٹی پیتھی، لیک آف کنسرن، ریولجن، ڈسگسٹ پیدا ہوا۔ حالانکہ پی ٹی آئی کو ضرورت تھی کہ وہ امید کو ابھارے، تمام لوگوں کو شامل کرے اور فیل گڈ فیکٹر کو آگے بڑھائے۔ ایروگینس از اے ٹریٹ نو ون لائکس، جو تکبر ہے ایک ایسا ٹریٹ ہے جس کو کوئی شخص پسند نہیں کرتا۔ تو یہ اگر پارٹی کی نیچر میں آ جائے تو ایک یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی پہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے لوگ پولیٹکس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، اگرچہ کہ جو آپ کا اختلاف ہے اس کو اہمیت دی جانی چاہیے، اس کو غور سے سننا چاہیے، اپنی رائے دینی چاہیے، ہر کسی کی اپنی اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اخلاقیات کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے ریلیشن کو نہیں بھولنا چاہیے، تعلقات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ٹالرنس ڈیولپ کرنی چاہیے اپوننٹ کی جانب۔ پولیٹیکل ویو اگر کسی کے آپ سے مخالف ہیں تو آپ کو تحمل کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ اس کا جواب دینا چاہیے، اور لڑائی نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی سیاست ہے جو کہ پی ٹی آئی نے انجیکٹ کی ہے۔ دا پی ٹی آئی ہیز ہرٹ اٹ سیلف، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو خود ہوا ہے، اور اس کا امیج بری طرح سے اس رویے کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ It may want to review it as it prepares itself for ignominious ouster from the power، اور پی ٹی آئی کو اس کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے اس humiliating removal of power سے کے بعد۔ Is it within the PTI's capacity، کیا یہ پی ٹی آئی کی صلاحیت کے اندر ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سیکھے اور ان کو درست کرنے؟ کیا یہ فیزیبل ہے، ممکن ہے کہ یہ جو ان کے اندر سیلف رائٹیسنس کہ ہم ہی درست ہیں، اس کو ایک مرتبہ ٹھیک کرے اور دوسرے لوگوں کو دنیا پہ الزام لگانا بند کرے، اور ان وجوہات کے اندر، پارٹی کے اندرونی وجوہات کے اندر دیکھے جو کہ اس تباہی کی وجہ بنی، جو کہ ان کے اوپر رونما ہوئی ہے، بی فالن ہوئی ہے۔ دا پارٹی از اے ریئلٹی، پارٹی ایک حقیقت ہے اور ڈیمینشڈ ون ہے۔ اٹ کین ریوائیو اٹ سیلف فرام دا ہیومیلیشن، یہ اس تذلیل سے دوبارہ سے خود کو بحال کر سکتی ہے جو کہ ان کے اوپر آئی ہے، بٹ اٹ کین اونلی ڈو سو، لیکن یہ صرف ایک صورت میں ایسا کر سکتی ہے اگر یہ اپنے اندر دیکھنے کے لیے تیار ہو، اپنی ساؤل کو کھنگالے، اینڈ فگر آؤٹ وٹ ریئلی وینٹ رانگ، اور یہ فگر آؤٹ کرے کہ اصل میں کیا چیزیں غلط ہوئی ہیں۔ اگر ہم اس آرٹیکل کو سمرائز کریں تو جو پہلی وجہ تھی پی ٹی آئی کی ناکامی تھی کہ وہ مس مینیجنگ دی اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو خراب کرنا، اور ایک اہم معاملہ ڈی جی آئی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ تھا، بیوروکریسی کے ساتھ غلط تعلقات تھے، تو ان تمام چیزوں کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ فلی طور پہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ اپوزیشن کے ساتھ ورکنگ ریلیشن ڈیولپ نہیں کر پائے، ایک ہی وقت میں تمام اپوزیشن کے ساتھ لڑائی مول لے لی۔ اگر ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی تو سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے تھا۔
नेक्स्ट जो पॉइंट था वो बुज़दार ब्लंडर था, बुज़दार इनकम्पिटेंट साबित हुए चीफ मिनिस्टर के तौर पे और वो डिलीवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फ्रिक्शन पैदा हुई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पार्टी के अंदर भी, और फैक्शनलिज्म की वजह से पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स बन गए। और उसके बाद चॉइस ऑफ टीम थी, वो बहुत वीकेस्ट टीम थी, कुछ एक्सेप्शन डॉक्टर सानिया निश्तर और फैसल सुल्तान के अलावा तमाम वज़रा हमने देखे नाअहल किस्म के थे, बार बार इनको रीशफल किया गया। ये रीशफलिंग भी पीटीआई की गवर्नेंस की नाकामी की वजह बनी। लास्ट पॉइंट था कि ह्यूब्रिस, एरोगेंस, सेल्फ राइटियसनेस का जो एहसास था, इसने भी पीटीआई को दूसरे लोगों के साथ काम करने नहीं दिया और जिसकी वजह से ये नाकाम हुए हैं। तो इसको आप अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इन्हीं 5 पॉइंट्स को लेके चल सकते हैं और आसानी से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।